میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تمہیں ہی شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، تو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مزمل نے سامنے دلہن کے لباس میں کھڑی خوبصورت بلا کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی بنی تھی۔ مجھے بھی آپ جیسے انسان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور کس نے کہا آپ کو کہ میں آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی؟ آپ جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی جان دے دیتی، لیکن کبھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ حیا نے بھی چیختے ہوئے کہا، کیا کہا میں گھٹیا انسان ہوں؟ مزمل نے حیا کو بالوں سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے کرہت لہجے میں پوچھا۔ حیا کے منہ سے تکلیف کے مارے سسکی نکلی تھی، لیکن سامنے والے کو پرواہ کہاں تھی۔ اس وقت تو وہ ہوش میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بھی ابھی تو تمہارے سامنے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جو تم مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس۔ تم جیسی آوارہ لڑکی کو برداشت کر رہا ہوں، اور تم سے نکاح کیا تو میرا احسان مانو، اور تم مجھے پسند بھی تو کرتی تھی۔ خیر پسند تو تم اور بھی کافی مردوں کو کرتی تھی۔ مزمل نے زہریلے لہجے میں حیا کو پیچھے پھولوں سے سجائے گئے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہا، اور مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حیا نے اسے دروازہ بند کرتے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ مزمل کے لگائے الزامات پر اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ مزمل اس کی بات پر ہنس پڑا تھا اور چلتا ہوا حیا کے پاس آیا اور حیا کے کان کی طرف جھکا۔ کیا تم اتنی چھوٹی بچی ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ شادی کی بات کیا ہوتا ہے؟ مزمل نے پراسرار لہجے میں کہا۔ حیا جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی، مزمل کی بات سنتے اپنے کان اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔